خوش آمدید پروگرام تصحیح سے توحید میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر شاہد مان آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، پچھلی ایک ساتھ کے اندر ہم نے بڑی تفصیلاً یساع نبی کے صحیفہ کے اوپر ہم نے بات کی، اس کے اقتباس کے اوپر، ان کی تصانیف کے اوپر، جو ان کے تحریری جو بیانات ہیں ہم نے اس کے اوپر بات کی، اور جو الوہیت، خدا کی الوہیت اور تثلیث کا ایک خوبصورت جو منظر اور تثلیث کی جو خوبصورت ایک تصویر یساع نبی کی کتاب میں ہمیں دکھتی ہے، ہم نے اس کے اوپر بڑی تفصیلاً بات کی۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے قابل احترام مہمان بردر سلیمان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہم چاہیں گے کہ ایک دفعہ پھر ان کی خدمات کو لیتے ہوئے اس کتاب کے اوپر مختلف رائے سے ہم بات کر سکیں، تاکہ خدا کا الہام اور کتاب جو ہے وہ دنیا تک جا سکے۔ بردر سلیمان، ویلکم کہتے ہیں آپ کو ایک دفعہ پھر اپنے شو میں۔ قبل اس سے کہ ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے، میں چاہوں گا ہم یساع نبی کے صحیفہ میں سے یسایہ 55 باب اس کی 10ویں اور 11ویں آیت سے آج ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ قبل اس سے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، میں اس حوالہ کو آپ سب کے سامنے تلاوت کرنا چاہوں گا۔ یسایہ 55 باب اس کی 10ویں اور 11ویں آیت کے اندر خدا کا کلام یوں مرقوم ہے: کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی ہے اور برف پڑتی ہے اور پھر وہ وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی ہے اور اس کی شادابی اور رویدگی کا باعث ہوتی ہے، تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو روٹی دے، اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہوگا، وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا، بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کرے گا اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا ہے مؤثر ہوگا۔ خدا ان کی زندگی بخش پاک کلام کے پڑھے اور سننے آنے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ میں چاہوں گا بات کا آغاز ہم اسی آیت مقدسہ سے کریں گے کہ خدا کا کلام یساع نبی جتنی وثوق سے اور جتنی وضاحت سے اس کے اوپر ضرب مہر لگا رہا ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ جی بہت بہت شکریہ پادری صاحب۔ اور اس حوالے کے پیش نظر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ موجودہ دور میں ہم نے جو نبوتی کلام ہے اس کو ہم نے بہت ایک محدود سانچے میں ڈھال دی ہے۔ جو علم المناظرہ ہے، مناظرے کے اندر، اپولوجیٹکس کے اندر، اس طرح امریکہ میں ہونے والی جو ببلیکل انیرنسی کے اوپر جو ڈبیٹ ہے ساری، تو اس کے اندر ہم نے بڑا اس کو ایک سائنس یا ہم نے اس کو ایک محدود سا علم بنا دیا کہ نبوت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک آیت پرانے نامے میں دیکھیں گے اور پھر اس کا حوالہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے انجیل کے اندر یا نئے عہد نامے کے اندر۔ نبوت بنیادی طور پر پیش گوئی یا مستقبل کی کوئی وہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کے وعدے ہیں، یہ خدا کا کلام ہے۔ کلام سے مراد کتاب نہیں، کلام سے مراد کوئی صحیفہ نہیں ہے، بلکہ خدا کے کلام سے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی بات ہے۔ انگریزی میں جب ہم کہتے ہیں نا ورڈ، کسی کا ورڈ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے جو زبان دی ہے، یعنی کہ کسی انسان کا جو ورڈ ہے وہ میٹر کرتا ہے، یعنی کہ وہ بندہ کتنا بھروسے کے لائق ہے۔ تو جو خدا کا جو کلام ہے وہ صحیفہ یا اسکرپچر سے پہلے وہ اس کے وعدے ہیں، کہ وہ جو وعدے اس نے بنی اسرائیل سے کیے، خاص طور پر ان سے جو اسیر تھے، کہ میں تمہیں واپس لاؤں گا، میں دوبارہ سے تمہارا ملک بناؤں گا، پھر ایک مسیحا آئے گا، اور پھر وہ جو آگے نبوتیں چلتی ہیں۔ تو یہ خدا کے وعدے ہیں جو کہ سچائی پہ مبنی ہے، اور خدا کی اپنی ایک آپ سمجھ لیں کہ ذات یا خدا کی اپنی وفاداری ان کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ تو جو ماڈرن دور کے اندر جو ہم ایک لفظی تفسیر کرتے ہیں بائبل مقدس کی، یہ اس سے بہت وسیع تر بات ہے کہ جب خدا کہتا ہے کہ میرا کلام ہوگا، تو وہ کوئی شرط نہیں لگا رہا کسی کے ساتھ، وہ ایک طرح کی زبان دے رہا ہے آپ کو کہ کیونکہ خدا کی ذات بھروسے کے لائق ہے، خدا کی ذات وفادار ہے، تو اس وجہ سے ہم اس پہ یقین کر سکتے ہیں کہ جو اس نے وعدے بنی اسرائیل قوم کے ساتھ اور اس کے وسیلے پوری دنیا کے ساتھ کیے ہیں وہ پورے ہوں گے۔ یہ ایک ایمان کی تقویت کی بات ہے، نہ کہ اس کے اندر کوئی پروف موجود ہے کہ ہم بائبل کی صداقت کو پروف کریں، بلکہ بائبل کے پیچھے جو خدا ہے جو کہ صادق ہے، اس نے اپنے لوگوں سے کچھ وعدے کیے ہیں، اور یہ ہمارے لیے آرام کا، تسلی کا باعث بنتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز جو ہم نے دیکھی آیت مقدسہ کے اندر یساع نبی کی معرفت کہ وہ کہہ رہا ہے ہوگا، جی اس کے تناظر میں ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پر یساع نبی اس چیز کا ذکر کر رہا ہے کہ شاید اس کی کہیں نہ کہیں خدا سے براہ راست ملاقات ہو چکی ہے، اور وہ جتنی وثوق سے جناب مسیح کے بارے میں آگے چل کر ہم بڑی تفصیلاً اس کے اوپر بات کریں گے کہ وہ نبوتیں جو جناب مسیح کے حق میں خصوصاً عمومی طور پر جو انہوں نے ادا کی،
اس کے بارے میں کہیں ہمیں ایسا لگتا ہے، جب ہم یسایا نبی کے صحیفے کے بارے میں جب ہم تفصیلاً 66 ابواب کے جب ہم تفصیلاً اس کے اوپر غور کرتے ہیں، تو وہاں پر بہت جگہ ایسا لگتا ہے، اور ایک ایسی تصویر ہمیں نظر آتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں یہ پس منظر لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یسایا نبی جو ہے وہ جناب مسیح کی شخصیت سے براہ راست واقف ہے۔ جب آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ یا ہیبرو بائبل کی اسٹڈیز جو جدید لیول پر ہوتی ہے، تو اس میں ایک ٹرینڈ ہے جو صحیح بھی ہے کسی طرح سے، کہ وہ نبوتوں کو ان کے اصلی یا ان کے جو سیاق و سباق ہے تاریخی پس منظر میں اس کو دیکھے۔ تو اس کے حساب سے بہت سارے اسکالر یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر مسیح کا بیان نہیں ہے، تو وہ اس کے اندر جو حوالے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی تکمیل بنی اسرائیل کے اوپر ہوتی ہے، یا پھر خورس بادشاہ کے اوپر ہوتی ہے، یا پھر کسی اور بادشاہ کے اوپر ہوتی ہے، اور یہ تاریخ میں ہو چکی ہے۔ مسیحیت کے اندر بھی جو پریٹرسٹ تھیولوجی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نبوتیں آلریڈی پوری ہو چکی ہیں بنی اسرائیل کے اوپر۔ کلیسیا نے پہلے دن سے یہ مانا ہے کہ یسایہ کی کتاب ہے ہی یسوع مسیح کے بارے میں، نہ صرف یسایہ کی کتاب بلکہ پورا پرانا عہد نامہ ہے ہی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، کہ وہ ساری باتیں جو لکھی ہیں نہ صرف پیش گوئیاں بلکہ جو ساری باتیں لکھی ہیں، جو بیانیہ ہے، جو شاعری ہے، جو نسب نامے، وہ سارے خداوند یسوع مسیح کی ذات پر پورے ہوتے ہیں۔ اور یسایہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ تو چاروں جو اناجیل کے مصنف ہیں انہوں نے اس کا نام لے کے جگہ جگہ پر بارہا اس کا بارہا مسیح کی تذکرہ کیا ہے پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کہ یسایہ نبی یہ کہتا ہے، نبی اور فرماتا ہے۔ نبی یوں فرماتا ہے، اگر کہیں کہیں یسایہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ اور یوحنا تو ایک جگہ پر کہتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کے 12ویں باب کے اندر، کہ یسایہ نے مسیح کا جلال دیکھا۔ یہ غالباً یوحنا 12 باب اس کی 39 سے 41ویں آیت کے اندر ہے، جی اور 41ویں آیت کے اندر وہ یوں فرماتے ہیں، یسایہ نے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ اس نے اس کا جلال دیکھا اور اس نے اسی کے بارے میں کلام کیا۔ بات وہیں پر آتی ہے بالکل جو جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا، کہ کہیں نہ کہیں پس منظر لگتا ہے کہ یسایہ نبی جو ہے وہ براہ راست جی۔ جناب مسیح کی شخصیت سے واقف تھے۔ اور اس میں آپ یہ بات دیکھیں کہ یسایہ نے جو جلال دیکھا، جو چھٹا باب ہے، اور جو یسایہ کا چناؤ ہے یا یسایہ کا جو بلاوا ہے نبی کے طور پر، تو وہ ایک رویا دیکھتا ہے جس کے اندر وہ تخت دیکھتا ہے، اور تخت کے اوپر وہ یہوہ خدا کو دیکھتا ہے۔ اب وہ اس نے یہوہ خدا کو دیکھا ہے، لیکن یوحنا رسول لکھتے ہیں کہ اس نے مسیح کا جلال دیکھا، یعنی یوحنا رسول جو ہے وہ مسیح کو یہوہ کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ پیش کر رہے ہیں۔ اور یہاں سے آپ کو یہ مسیح کی جو الوہیت ہے، جو کلیسیا نے پہلے دن سے جس کو اپ ہولڈ کیا ہے، اس تک بھی آپ پہنچ سکتے ہیں یسایہ کی کتاب کے ذریعے، کہ جو یسایہ کی کتاب میں خدا یہوہ خدا کا جلال ہے اور جو خداوند کی آمد ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یسوع مسیح کے اندر پوری ہوتی ہیں۔ تو اس لیے مسیح کو یہ دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں خدا ہوں۔ نبوتوں کے پورے ہونے پہ، اور پھر کلیسیا کا یا جو رسولوں کا اس پر ایمان ہے، اس کے مطابق وہ پہلے دن سے اس کو خدا کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس کا پروف وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ سے دیتے ہیں جہاں پر یہوہ خدا کا ذکر ہے۔ بالکل، کیونکہ جب ہم آپ نے عہد نامہ کی بات کیے تو یسایہ کے اوپر ایک جب ہم بات کرتے ہیں تو یسایہ تو خود جناب مسیح کے پورے ایک ان کے شجرہ نسب کے بارے جی میں، ان کے نسب نامے کے بارے میں ذکر کرتا ہے۔ یسایہ 11 باب جب اس کی پہلی اور دوسری آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے جی ہیں تو وہاں پر ایک جناب مسیح کی پوری ایک ان کی جو شجرہ نسب ہے اس کے بارے میں بات کی ہے۔ تو میں چاہوں گا اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ جس طرح ہم نے آغاز میں کہا کہ کہیں نہ کہیں وہ جناب مسیح کی شخصیت سے کہیں نہ کہیں بلکہ پوری طور پر وہ واقف تھے، اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے ان کا نسب نامہ بھی ہزاروں سال پہلے بیان بے کر شک دیا تھا۔ ایسے ہی۔ تو جو یسایہ 11واں باب اس کی پہلی آیت، بلکہ پورا اگر آپ یسایہ 11 باب پڑھیں تو وہ مسیح کے نسب نامے سے شروع ہو کے پھر مسیح کی دوسری آمد کے بعد جو نئی دنیا قائم ہوگی اس تک وہ لے کر جاتا ہے چند آیات کے اندر۔ وہاں پر لکھا ہے کہ یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی، اور یسی جو تھے وہ داؤد بادشاہ کے یا داؤد نبی کے جو والد تھے والد ہے۔ ان کا، کہ اس گھرانے سے یا اس شجرے سے جو ہے آنے والا مسیحا آئے گا۔ اچھا، یہاں پر جو بات غور طلب یہ ہے کہ ہم جب پرانا عہد نامہ پڑھتے ہیں اور نیا عہد نامہ بھی، تو اس کے اندر ہم عمومی طور پر کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ خدا کی چنی ہوئی قوم، لیکن بنی اسرائیل میں سے بھی جو 12 قبیلے تھے اس میں سے ایک قبیلہ جو یہودا کا ہے نا، وہ خاص خدا کے چناؤ کا مرکز ہے، اور اس کو شروع سے، یعنی کہ جب بزرگ یعقوب اپنے سارے بچوں کو برکت دیتا برکت دے۔ ہے بستر مرگ کے اوپر، تو تب بھی یہودا کو کہتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس کے پاس سے نہیں جائے گی، نہیں جائے گی۔ بے شک یہ چھوٹا ہو سب میں، لیکن یہ ہے کہ اس کے پاس سے حکومت نہیں جائے گی۔
لیکن جو تاریخی بیانیہ ہے اس کے اندر یہی ہے کہ سارے قبیلے ایک ایک کر کے بیرونی طاقتوں کے ہاتھ مسمار ہوئے. پہلے 10 قبیلے شاہ اسور نے تباہ کیے تقریباً 8ویں صدی میں، اور پھر یہودا کا قبیلہ خود جو تھا وہ 6 صدی میں شاہ بابل نبوکدنضر کے ہاتھ تباہ ہوا. تو وہاں پر پھر اس کو بقیہ کے طور پر پیش کیا گیا کہ خدا اپنا ایک بقیہ سلامت رکھے گا، یعنی کہ 12 قبیلے تباہ ہو جائیں گے لیکن یہودا کے اندر سے ایک بقیہ سلامت رہے گا. وہ نہ صرف یہودا کے قبیلے سے ہوگا بلکہ وہ داؤد کی نسل سے بھی ہوگا، یعنی شاہانہ بھی ہوگا، اور پھر اس کے اندر سے جو ہے اور وہ جسے بڑی مسیح خوبصورت کی مثال دی پیدائش گئی، ہوگی. اسے کومپل سے مثال دی گئی، بالکل، ہاں یعنی کہ وہاں پر اس کی تباہ و بربادی کا بھی ذکر جی کر جی دیا بالکل. پنہا ہے اسی کے اندر، اسی آیت کے اندر. اور وہیں سے خدا نے ایک نئی امید بھی دے دی کہ وہ ایک کومپل، اور کومپل جو ہوتی ہے ایک نئی امید کو ظاہر نئی کرتی امید ہے. کو، اور یہ خوبصورت ایک آپ نے بڑا اچھا اس پہ اشارہ کیا کہ ایک اچھی تصویر ہے. یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہے وہ گدلے میں سے پھول نکلے گا، اس طرح کی بات نہیں کر رہا. وہ کومپل کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور اس سے یہ بھی آپ کو ثابت ہوتا ہے کہ پھر یہ خدا کا پلان ہے. جس طرح ایک مالی جو ہے یہ ایک باغبان پھول لگاتا ہے تو اس کو ٹائم بھی لگتا ہے لیکن وہ پھر کھلتے ہیں چلتے اور پھر وہ بھرپور ایک باغ تیار ہوتا ہے. تو یہ خدا کے پلان میں موجود ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ چیزیں ہو رہی ہیں تو خدا ریئیکٹ کر رہا ہے، بلکہ یہ خدا کے پلان میں موجود ہے کہ اس نے یہودا کے قبیلے کو خاص چنا، اور یسوع مسیح جو ہے اس قبیلے سے. اب آپ اس کے جو دونوں نسب نامے ہیں وہ پڑھیں، متی پہلے باب میں بھی اور لوکا تیسرے باب میں بھی، تو وہ یہودا کے قبیلے سے پھر داؤد کی نسل سے اس کو پیش کرتے ہیں. اچھا، نسب ناموں سے بھی پہلے رومیو کا جیسے خط ہے یا پولس رسول کے خطوط ہے، تو پولس رسول جو ہے وہ یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں، اس کے نسب ناموں کے بارے میں، مریم یوسف کے بارے میں کچھ نہیں بولتا، لیکن وہ یسوع کو ابن داؤد ضرور پیش کرتا ہے. جیسے رومیو کے خط میں پہلے باب کی تیسری آیت میں کہتا ہے کہ وہ جسم کے اعتبار سے داؤد کی نسل سے تھا. داؤد کی نسل سے. اور یہ کلیسیا کا پہلے دن سے ایمان ہے، اور یہ حیرت انگیز بات ہے کیونکہ کلیسیا جو تھی وہ شروع تو یہودیت سے ہوئی تھی لیکن بہت جلد غیر اقوام پھر زیادہ ہو گئی تھی، جیسے میں اور آپ ہیں. اس زمانے میں یونانی جو لوگ تھے یا رومی لوگ تھے، پھر وہ کلیسیا بڑھ گئی تو یہودیت سے الگ ہو کے کلیسیا ایک الگ بن گئی. لیکن وہ جو سیکوینس تھا کہ یہ داؤد کی نسل سے یا یہودا کے قبیلے سے، وہ ہم آج تک اس کا اقرار کرتے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں. حالانکہ جو ہمارا اشاعتیں بھی ہمیں مل رہی ہیں جی عیسائی نبی سے اور دیگر صحیفوں میں. تو ہمارا تعلق بھلے نہ بھی ہو وہ یہودی سلسلے سے، لیکن غیر اقوام ہوتے ہوئے بھی کیونکہ ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو مسیح جو تھا وہ یہودا کے قبیلے یہودا سے کے قبیلے میں اور سے. داؤد کے گھرانے سے. بالکل بالکل، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اچھا، اسی سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے، اور جس طرح ابھی ہم نے ذکر کیا پہلے خدا کے کلام کا، الہام کو، ان کی نبوتوں کا، اور پھر ہم نے نسب نامہ کی بات کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب نسب نامہ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ میں نسب نامہ بھی دے رہا ہے، اور ساتھ میں عیسائی نبی جناب مسیح کے حق میں، ان کی پیدائش کے حق میں بھی بڑی بڑی مثبت اور بڑی بڑی مضبوط دلائل کے ساتھ وہ اس چیز کا اقرار کر رہا ہے. یسایہ 7 باب اس کی 14ویں آیت کے اندر کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور وہ بیٹا جنے گی. تو یہ کنواری سے مراد کیا ہے؟ کیا نسبتاً ان کا بیان ہی ہوا تھا، یا کیا معاشرتی ایسے وہ عقائد تھے، یا کون سے ایسے پہلو تھے جن کے اوپر، کیونکہ اکثر لوگ اس چیز کے اوپر بھی ذکر کرتے ہیں کہ کنواری سے مراد نسبتاً بیاہی نہ ہو. کنواری سے مراد اسے یہ بھی اسے کنسیڈر کیا تھا یا اسے تصور کیا تھا کہ شاید وہ ان کی عمر اتنی نہ ہو یا وہ بالغ نہ ہو. جی، جو یسایہ کی کتاب میں حوالہ ہے، یسایہ 7واں باب اس کی 14ویں آیت کہ کنواری حاملہ ہوگی. تو اس کا پس منظر تو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں جب ہم یسایہ کی کتاب کا جائزہ لے رہے تھے تاریخی طور پر، کہ جب بادشاہ سے کہا جاتا ہے کہ خداوند سے نشان مانگ تو کہتا ہے میں نہیں مانگتا، تو پھر نبی کہتا ہے کہ خداوند خود تمہیں ایک نشان دے گا نشان دے گا. اور کنواری حاملہ ہوگی. تو کچھ اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ متی نے اس حوالے کو اپنی انجیل میں مسیح کی پیدائش کے ساتھ اس کو نسبت منسوب کیا اس کو پہلا باب اور اس کی 22ویں آیت. 22ویں آیت کے بعد تو وہاں پر براہ راست لکھا بھی ہے کہ نبی کی معرفت جو تھا کلام وہ پورا ہو کہ کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور تم اس کا نام ایمینویل رکھنا، یعنی خدا ہمارے ساتھ. تو بہت سارے اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ جو آپ عبرانی یعنی ہیبرو والے متن میں آپ جب یسایہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر جو لفظ آیا ہے الما کنواری کے لیے، اس کا مطلب ہوتا ہے جوان لڑکی یا جو ابھی نابالغ ہے. اس میں خاص کوئی معجزانہ طور پر کنواری سے پیدائش کی بات نہیں ہے، صرف اتنی سی بات ہے کہ ایک لڑکی ہے
وہ بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینول رکھا جائے گا اور یہ خداوند کی طرف سے نشان ہو۔ تو جب اس کا یونانی میں ترجمہ ہوا جسے ہم ہفتادی ترجمہ کہتے ہیں، اور یہی ترجمہ وہ ہے جو کلیسیا نے استعمال کیا شروع سے، اور یہی وہ ترجمہ ہے جس کے حوالے انجیل لکھنے والا متی ہو یا یوحنا ہو وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں آپ کو ترجمے کے اندر بھی تھوڑا تھوڑا فرق نظر آئے گا، کیونکہ ایک لیکن مفہوم ایک ہی ہے۔ مفہوم ہے کہ تو ایک عبرانی متن ہے، ایک اس کا یونانی متن ہے جو ہفتادی ترجمہ ہے، اور جو کلیسیا ہے یا جو نیا عہد نامے کے مصنفین ہیں وہ ہفتادی ترجمے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو وہاں پر براہ راست کنواری کا مطلب کنواری ہی ہے، جسے ہم انگریزی میں ورجن کہتے ہیں، یعنی ایسی لڑکی جو کسی آدمی کو نہ جانتی ہو، اور مفہوم بھی پیچھے یہی ہے متی کی انجیل میں بھی اور لوکا کی انجیل میں لوکا کی بھی، انجیل میں بھی کہ یہ مریم خود اپنے منہ سے کہتی ہے کہ میں کسی آدمی کو نہیں جانتی۔ نہیں جانتی۔ تو وہاں پر تو جو اعتراض کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ متی نے اس کو غلط سمجھا ہے، یعنی وہاں صرف یہ بات ہے کہ ایک جو ہے وہ لڑکی حاملہ ہوگی، کوئی بھی لڑکی، تو اور وہاں پر یہ نہیں کہ موجزانہ طور پر ہوگی، بس اس کا یہ ہے کہ جو اس کی اولاد پیدا ہوگی وہ بنی اسرائیل کے ایک نشان کے طور پر نشان کے طور پر ہوگا کہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ تو کلیسیا نے یا رسولوں نے یا تھیولوجنز نے اس کو غلط سمجھ کے اس کو معجزانہ پیدائش بنا دی ہے۔ تو یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے، حالانکہ اعتراض جو ہے وہ اتنا کوئی ٹھوس نہیں ہے، جیسے آپ نے کہا کہ مفہوم ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک موجودہ آپ سمجھ لیں کہ فینومینا کہیں گے یا ٹرینڈ کہیں گے کہ آج کل کے دور میں ٹھیک ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کنواری اور بن بیائی میں کوئی فرق ہو سکتا ہے، لیکن اس زمانے کے ایک بہت روایتی اور سخت قسم کا کلچر میں یہ بات ایک ہی ہوتی ہے کہ اگر لڑکی بن بیائی ہے یا کنواری ہے جسمانی طور پر کسی آدمی کو نہیں جانتی، وہ ایسا سلسلہ، کیونکہ جیسے مغرب میں جو سلسلہ ہے کہ اس طرح کے تعلقات آپ ویسے بھی رکھتے ہیں، مطلب بغیر نکاح کے بھی، ٹھیک ہے، مطلب کلچر کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اب اعتراض کرنے والے اپنے دماغ میں یہ سوچ رہے ہیں اپنے کلچر کے حساب سے، لیکن مشرقی جو کلچر ہے وہ بھی آج سے 2500 سال پرانا ہے۔ اس میں یہ والا فرق نہیں ہے کہ لڑکی جو ہے وہ بن بیائی ہے یا وہ جسمانی طور پر کنواری ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ جو اولاد کا پیدا ہونا یہ خاص ایک نشان ہوتا ہے خدا کی طرف سے پرانے عہد نامے میں، اور باپ کے اوپر اتنا زور نہیں ہوتا۔ ہم نے شروع سے ذکر کیا ہے، اس کی سب سے بڑی مثال ہے سیمیول کا پیدا ہونا، کہ اگر ہم سیمیول کا پوچھیں، اس کی ماں کا نام پوچھیں، لوگوں کو فوراً یاد ہوتا ہے، لیکن باپ کا نام نہیں یاد رہتا کسی کو بھی۔ تو مقدس شخصیات کی جو پیدائش ہوتی ہے نا، اس کو پیش اس طرح کیا جاتا ہے کہ خدا کی طرف سے اولاد ہوئی ہے، چاہے اس میں باپ کی انوالومنٹ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی طرح پیش کیا گیا، اور جو یسایہ کی کتاب ہے خاص طور پر، اس کے اندر یسایہ نہیں، بنی اسرائیل کو، اب بنی اسرائیل جو ہے وہ مؤنث کا صیغہ ہے کہ وہ ایک لڑکی ہے، یعنی فیمیل ہے، بنی اسرائیل، اور اس کو بار بار کہا گیا دختر اسرائیل، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ بربادی کی حالت میں ہے، جب وہ اسیری کی حالت میں، تو اس کو کہا گیا ہے کہ نہ اس نے سنگار کیا ہوا ہے، وہ ماتم میں ہے اور وہ بے اولاد ہے۔ اس کا مترادف یہ ہے، یعنی جب خدا ان کو برکت دے گا تو وہ پھر حاملہ ہوگی اور وہ اولاد پیدا کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا بنی اسرائیل کو جو ہے وہ بچائے گا۔ اور یہ بالکل جو آخری آیات ہیں یسایہ کی کتاب کی، تو 66ویں باب میں اس میں لکھا بھی ہے، 66ویں باب کی 7ویں آیت میں، پیشتر اس کے کہ اسے درد لگے اس نے جنم دیا، اور اس سے پہلے کہ اس کو درد ہو اس سے بیٹا پیدا ہوا۔ ایسی بات کس نے سنی ہے؟ ایسی چیز کس نے دیکھی؟ کیا ایک دن میں کوئی ملک پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا یک باری ایک قوم پیدا ہو جائے گی؟ کیونکہ سیون کو درد لگے ہی تھے کہ اس کی اولاد پیدا ہو گئی۔ تو یہاں پر یہ ایک بحیثیت قوم کی بات ہے، یہ جو کنواری ہے یہ بنی اسرائیل ہے، کہ جس طرح ایک کنواری سے اولاد ہونا بڑا مشکل ہے، لیکن خدا نے وہ کیا، اور وہ کیا کیا کہ جس طرح ایک قوم نہیں بن سکتی ایک دن میں، خدا نے ان کو ایک رات میں مخلصی بخشی بابل کی اسیری سے۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے۔ تو یہ بھی معجزہ ہے، یعنی معجزانہ ہی بات ہو رہی ہے کہ معجزے کے ذریعے جو ہے وہ خدا جس طرح دختر سیون کو اولاد بخشتا ہے، اسی طرح اس نے ان کو بابل کی اسیری سے چھڑایا۔ تو متی جو ہے وہ معجزانہ پیدائش صحیح بتا رہا ہے کہ مسیح کا پیدا ہونا بھی پوری دنیا کے لیے گناہ کی اسیری سے چھٹکارے کا باعث ہے۔
کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو بائبل کا جواب یہ ہے کہ ہاں ایسا ہو ایسا سکتا ممکن ہے، ہے، اور بالکل یہی نشان ہے کہ ایمینوئل جو ہے خدا ہمارے ساتھ. تو یہ ترجمے کی بات نہیں ہے یا لفظ کنواری کی بات نہیں ہے، یہ اس کام کی بات ہے جو خدا نے پہلے بنی اسرائیل کے اندر کیا یسایہ کے زمانے میں، یہ یسایہ کے زمانے کے بعد، اور پھر انجیل کے اندر جو ہے مسیح کی پیدائش کے وسیلے سے ایک کماری بلکہ غریب لڑکی سے دنیا کا مسیحا پیدا ہوتا ہے. تو یہ اپنے اندر ایک بہت بڑا معجزہ ہے، معجزہ. اور ہم لوگ بھی اس میں پھنس جاتے ہیں، وہ ورجن برتھ والا جو سارا چکر ہے کہ کس طرح پیدا ہو گیا. جو جواب دے رہے ہیں وہ بھی پھنسے ہوئے اس میں، جو اعتراض کر رہے ہیں وہ بھی اس میں پھنسے ہوئے، لیکن لیکن وسیع تر بات اس کی کچھ لیکن اور. ہمارے لیے جو زیادہ جاننے کی جو ہاں اہمیت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کلام پورا ہو گیا ہے. بالکل، ہمارے لیے سب سے اہمیت کی جو بات ہے وہ کلام پورا، بلکہ زیادہ تاثیر کے ساتھ زیادہ کہ تاثیر کے پہلے ساتھ. پہلے بنی اسرائیل کی نہ صرف کلام پیدا ہوا، ہاں تجسم ہوا، بلکہ ہم نے اس کو دیکھا بھی اور اس کے جلال کو بھی دیکھا اور ہم نے اس کے جلال کو محسوس اور بھی کیا. جسمانی اسیری سے نکل کے پھر دنیا کی جو اسیری ہے گناہ کی، اس سے نکلنے کی اس سے بھی نکلنے کا ہاں باعث بنا. تو ہمارے لیے میرے خیال میں زیادہ جو وہ لوگ اعتراضات یا ناقدین جو بحث، میں لفظ استعمال کروں اچھا. جو بیجا بحث کرتے ہیں مختلف چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے کنواری سے مراد کیا ہے یا اس کا پس منظر کیا ہے، میرے خیال میں اگر وہ صرف اسی چیز کے بارے میں جی دیکھیں کہ جو نبوت جو الہام ہو چکا تھا وہ پورا ہوا اور ہم نے اس کا جلال بھی دیکھا اور اس کے وسیلہ سے لوگوں نے اور دنیا نے نجات بھی پائی. اچھا، اسی سلسلے کو ہم آگے لے کر چلیں گے. جو بات ابھی ہم کر رہے تھے یسائی نبی کے صحیفے سے متعلق کہ ایک کنواری کے بارے میں جو بات ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا جناب مسیح کی جو ولادت ہے وہ پھر ہم نے متی پہلا باب اس کی 22ویں آیت کے اندر اسی آیت مقدسہ کے تناظر میں ہم نے دیکھا. وہاں پر ہمیں ایک ذکر ملتا ہے ایک شخص کا کہ جب جناب مسیح کو ہیکل مقدس میں لے کر گئے کہ جب وہ 8 روز کے تھے یہودی رسم و رواج کے مطابق اور شریعت کے مطابق جو پہلوٹا ہوتا تھا انہیں وہ مخصوص کے لیے یا ڈیڈیکیشن کے لیے جسے لفظ استعمال ہو اسے لے کر وہاں پر ایک شخص ہمیں ملتا ہے جس کا نام شمعون تھا. جی. کیا یسائی نبی کے صحیفے میں کہیں ان کا کوئی پس منظر یا ان کی کوئی ایسی تصویر نظر آتی ہے ہمیں؟ ہاں جی، جو واقعہ آپ بتا رہے ہیں وہ لوکا دوسرے باب میں اس کی 22ویں آیت سے باب کے آخر تک کے وہاں لکھا ہے کہ جب مریم کے دن پورے ہو گئے، یعنی کہ جو اس کی پاکیزگی کی جو رسم تھی بیٹا پیدا ہونے کی، یعنی کہ 40 دن کے بعد، تو مسیح کی ولادت کے 40 دن کے بعد اس کو ہیکل میں پیش کیا گیا یہ مریم کی پاکیزگی کی رسم کے لیے. تو وہاں پر ایک بزرگ شخص ہوتا ہے جس کا نام شمعون ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اسرائیل کی مخلصی کے لیے دعا کرتا تھا، اور وہ انتظار میں تھا کہ خدا کب جو ہے وہ اسرائیل کو نجات بخشے گا. تو جب وہ مسیح کو دیکھتا ہے جو ابھی 40 دن کا ہے، تو اس کو دیکھتے ہی وہ پہچان لیتا ہے. تو پھر وہ دعا کرتا ہے 29ویں آیت سے آپ پڑھیں لوکا دوسرے باب کی، کہ وہ کہتا ہے اے خدا اب مجھے رخصت کر دے کیونکہ میں نے وہ نجات دیکھ لی جو تو نے دنیا کے لیے تیار کی ہے. اور پھر آخر میں وہ بولتا ہے کہ جو غیر اقوام کے لیے تو نے روشنی مقرر کی. روشنی مقرر. تو یہ جو حوالہ ہے غیر اقوام کی روشنی، یہ یسایہ کی کتاب کی خاص ایک تھیم ہے، اور اس کا جو مرکزی حوالہ ہے وہ یسایہ کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی دوسری آیت میں جس کے اندر یسائی نبی کا صحیفہ یوں فرماتا ہے جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا. نور چمکا. تو وہی روشنی کی بات جو بھی آپ بالکل. نے ذکر کیا اور اسی ذکر پھر آگے آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر لکھا ہے کہ غیر اقوام کے لیے، یعنی کہ جو گلیل کے پار جو رہتے تھے، جو موت کے سائے کے ملک میں رہتے ہیں، یعنی کہ وہ جو خدا کے نور سے دور ہیں، ان پہ جلال سے دور ہیں، جو جلال سے دور ہیں، یا اس کے الہام سے یا خدا کے لوگوں سے جو دور یا ہیں، خدا کی پہچان سے دور. جو غیر اقوام ہے. بیسیکلی غیر اقوام کا مطلب یہی ہے نا کہ جو غیر ہے، جو خدا کے ابھی نہیں ہے، تو ان پہ ایک نور چمکا ہے. تو وہ ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھ کے شمعون یسایہ کی یہ بات دہراتا ہے کہ میں نے دیکھ لیا ہے وہ جو نور چمکا ہے، میں نے اس کو دیکھ لیا ہے. اور یسایہ کی کتاب میں جو غیر اقوام کا نور ہے یہ اور بھی جگہ ذکر ہے اس کا، جیسے کہ 11ویں باب کی 10ویں آیت میں وہی جو یسی والا حوالہ ہے. پھر 42ویں باب کی 6 آیت میں جہاں پر خدا کے خادم کا ذکر ہے کہ وہ قوموں کے لیے نور ہے. تو یہ بار بار اس کا ذکر ہے. تو پھر مسیح کی پیدائش کے وقت ہی لوکا اس کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ یسایہ کا خاص حوالہ ہے. اور پھر آگے چل کے مسیح دنیا کا نور، پھر وہ شاگردوں کو بھی کہتا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو. تو اس کی بھی آپ کو جڑ جو ہے وہ یسایہ کے اندر ملتی. تو جو آپ نے ذکر کیا بھی نور کا، اس نور کی جو اہمیت تھی وہ یسایہ نبی نے، اس کا مطلب ہے کہ بارہا اس کا ذکر کیا، جس طرح آپ نے حوالہ جات ابھی اپنے سامنے کوٹ کیے. تو یہاں سے وہی پس منظر آتا ہے کہ وہ اس نور کی پیروی کرنے، اس نور کی حقیقی روشنی کو دنیا کو بتانے کے لیے وہ پہلے سے موجود تھا. بالکل. اور وہ چاہ رہا تھا کہ قوم جو ہے وہ آنے والی بدحالی سے، آنے والی جو
گناہ آلودہ زندگی ہے اس سے وہ بچ سکیں، اور وہ لوگوں کو بار بار قرار دے رہے ہیں وہ جی کہ لوگ تیار ہوں، روحانی طور پر بیدار ہوں اور اس چیز کو جانیں کہ ایک مسیحا، ایک نور، ایک تارا ایسا چمکے گا جو حقیقی طور پر، دیکھیے ایک تو ایسی روشنی ہوتی ہے کہ جو ہمیں روشن کرتی ہے، لیکن ایک ہماری اندر کی روشنی ہوتی ہے جو ہمیں روحانی طور پر ہمیں کیا کرتی ہے، ہمیں بینا کرتی ہے۔ بالکل میرے خیال میں کہ یہ جو عیسائی نبی یہاں پر جو ذکر کر رہا ہے، یہ دنیاوی روشنی کی نہیں بلکہ یہ روحانی روشنی کی ذکر کر رہا ہے، یعنی کہ جو ہمارا روحانی اندھا پن ہے اس کو دور کرنے کا ذکر کر رہا ہے۔ بلکہ یہ ایک ہی بات ہے، جو روشنی ہے نا وہ خدا خود ہے پرانے عہد نامے کے اندر، کہ جو جسمانی روشنی بھی ہے اور جو روحانی روشنی بھی ہے وہ خدا ہی ہے۔ جب مکاشفہ کی کتاب کا 22واں باب پڑھتے ہیں، جب سب چیزیں ختم ہو رہی ہیں اور نئی دنیا بن رہی نئی ہے، دنیا بن رہی ہے۔ تو اس میں سب کچھ ہے، یعنی جانور بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، پیڑ پودے بھی ہیں، دریا بھی ہے، جھرنے بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اس میں دو چیزیں نہیں ہوں گی، وہاں پر لکھا ہوا ہے، ایک ہیکل نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ خدا اور انسان ایک ہوں گے، ایک ہیکل کی ضرورت نہیں ہیکل کی اور ضرورت وہاں لکھا ہے وہاں سورج نہیں ہوگا کیونکہ خدا ہی ان کا نور ہوگا۔ نور ہوگا۔ تو نئی دنیا میں نہیں، تو خدا ہی نور ہے۔ تو یسایہ کے مطابق جو خدا نور ہے تو وہ نور مسیح ہے۔ یوحنا کی انجیل کے مطابق جب آپ اس کا پہلا باب پڑھتے، چوتھی پانچویں آیت سے، کہ وہ نور تھا، وہ دنیا میں آیا۔ نور تاریکی میں چمکتا ہے لیکن چمکتا ہے۔ تاریکی اسے قبول نہیں کرتی۔ یہ اس کا دوسرا پہلو ہے کہ جس طرح یسایہ کے زمانے میں لوگوں نے اس کے کلام کو رد کیا خدا کے نور کے حوالے سے، اسی طرح جب حقیقی نور دنیا میں آیا تو لوگوں نے اس کو رد کیا۔ یہ پہلے یوحنا کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ تاریکی نے اسے قبول نہیں کیا اور لوگوں نے اس کو رد کیا، لیکن بہرحال اس پہ غالب نہیں آ سکتی تاریکی، وہ نور چمکتا ہے، اور پھر جتنے اس کو قبول کرتے ہیں پھر وہ خدا کے فرزند بنتے جاتے ہیں۔ اور پھر یسوع مسیح میں نہیں کہا نا کہ یسوع مسیح پھر شاگردوں سے کہتا ہے کہ تم دنیا کے نور۔ تم دنیا کے نور ہو۔ تو اس پہ ایک بڑی اچھی بات کسی نے کہی تھی کہ جو سورج ہوتا ہے وہ دن میں تو چمکتا ہے، وہ رات میں بھی چمکتا ہے، بس وہ زمین رخ پھیر لیتی اپنا ہے، زاویہ تبدیل کر لیتا وہ، تبدیل کر لیتی ہے، لیکن رات کو چاند چمکتا ہے اور چاند کی جو روشنی ہے وہ سورج سے ہی۔ سورج سے لی گئی ہو۔ تو مسیح جو ہے جب وہ تھا دنیا میں تو وہ جسمانی طور پر، تب تو دنیا کا نور تھا، لیکن آج جو کلیسیا ہے یا اس کے شاگرد ہیں وہ بھی نور ہے دنیا کے، لیکن جس طرح چاند سورج سے روشنی لیتا ہے اس طرح ہم بھی حقیقی نور سے روشنی لے کر دنیا کو منور کرتے ہیں۔ کیونکہ وہی کلام، وہی الہام جو جناب مسیح کے منہ سے نکلتا تھا اور لوگ منور ہوتے تھے، وہی آج کلیسیا سے اور خدا کے خادمین کے منہ سے نکلتا ہے اور دنیا منور ہوتی ہے۔ بہت شکریہ بردر سلیمان، آپ کی قیمتی آراء کا، آپ کی قیمتی وقت۔ ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ وہ الہام، وہ اقتباس جو یسایہ نبی کی معرفت بیان کیا گیا، ہم اس کے اوپر تفصیلاً بات کریں، اور وہ الہام اور وہ نبوتیں جو یسایہ نبی نے ادا کی، فرمائی اپنے منہ مبارکہ سے، ان کا اطلاق کس طرح نئے عہد نامہ کے اوپر اندر جا کر ہوا، ہم نے کوشش کی کہ اس کو حوالہ بحوالہ آپ تک رکھے تاکہ دنیا حقیقی نور سے آج بھی منور ہو سکے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔